اللہ اللہ۔ پھر کچھ ہی عرصے کے بعد جب مسلمان ہجرت کر کے چلے گئے مدینے کے اندر، تو بدر کے اندر سے لوگوں نے دیکھا کہ انہیں کیسے پوچھتے تھے اس کے بعد۔ تو یہ جو سینکڑوں قرآن کریم کی آیات تھی جن کے اندر طرح طرح کے کتابیں موجود تھے، طرح طرح کی باتوں کی خبریں موجود تھی، یہ لوگ چاہتے ٹوکتے جھٹلا دیتے۔ اب ابو لہب کے بارے میں جب اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی، آقا علیہ السلام کے لیے بددعائیہ کلمات کہے، تو اس وقت سورۃ اللہب نازل ہوئی جس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کو تباہ و برباد ہو گیا اور انتہائی بدبخت ہے۔ اب ابو لہب اس وقت زندہ تھا، یہ آیت اتر چکی تھی، وہ چاہتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا، اسلام قبول کر لیتا۔ جب اسلام قبول کر لیتا تو یہ قرآن کا دعویٰ سچ ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے متعلق باتیں کہی تھی وہ جھوٹی ہو جائیں، لیکن اس آیت کے اترنے کے بعد کئی برس تک وہ زندہ رہا، لیکن وہ اسلام نہیں دے سکتا۔ یہ بالکل آسان سا قاعدہ سمجھا ہے، اور قرآن پاک ایسے وقت کے اندر اترا لیکن ایک وہ ابتدائی مسلمان تھے، ابتدائی انسان کے آدم علیہ السلام کے زمانے میں، جب وہ جنت سے زمین پر اترے اور اس کائنات کو بتایا، اس وقت ان کی جو ذہنی مائنڈ سیٹ تھا وہ اتنا زیادہ اعلیٰ نہیں تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان نے بہت کچھ سیکھا، زمین کے اندر رہنا، بچنا، معاشرتی معاملات، سارے معاملات سیکھتے سیکھتے اب جب یہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اس زمانے کے اندر آپ دیکھیں، آپ جتنے بھی یہ انٹلیکچوئل لیول کے لوگ آپ سنتے ہیں نا، عرب سفرات وزرات، ان سب کا زمانہ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے 200-250 سال برس پہلے کے لوگ ہیں، یعنی ان کا مائنڈ سیٹ اس مقام پر پہنچ چکا تھا۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو جو موت دیے گئے تھے وہ ان کے وقت اور دور لوگوں کے تقاضوں کے مطابق، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں دیگر معجزات دیے گئے اس میں سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جو ایک مسلمان کا نصیب ہے زندگی گزارنے کا، جو انسان کا لائف اسٹائل ہونا چاہیے، جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، وہ یہی قرآن ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خطبات کے اندر بڑے پیمانے پر جب بڑے اجتماع ہوتے، جس طرح خطبہ حجت الوداع تھا، اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب میں دنیا سے چلے جاؤں گا تو میرے بعد اختلافات ہوگی، آپس میں لڑو گے، قتل و غارت کرو گے، بے شمار معاملات کے اندر الجھو گے، اس وقت راہ ہدایت کا وہی ہوگا جو اس کتاب کو تھامے، اس قرآن کو تھامے۔ اور آج ہم جس ذلت و پستی کے اندر موجود ہیں اور جس زوال کا شکار ہے، اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہم پھر قرآن کی طرف اس کتاب کی طرف پڑھ لیں۔ یہ وہ کتاب ہے جو ہماری بیماریوں کا علاج ہے، ہمارے تمام امراض، چاہے وہ ظاہری امراض ہیں، ظاہری بیماریاں ہیں، یا باطنی بیماریاں ہیں، یا سیاسی معاملات ہیں، یا معاشی معاملات ہیں، ان سب کا حل اس کتاب کے اندر ہے۔ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اس قرآن کی طرف رجوع کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کی تلاوت کریں، اس کی آیات کے اندر غور و فکر کریں، اور پھر اس جیسی کتاب کسی بھی امت کو نہیں ملی۔ میں نے بتایا کہ یہ جو کتاب ہم تک پہنچی ہے یہ کتاب ہے، اصل میں یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور اس کلام کی حیبت اتنی ہے کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اگر ہم یہ کلام پہاڑوں کو اتارتے تو پہاڑ اس کی حیبت سے رائی ہو راہ ہو جاتا، تو پھر ہم کیسی عظیم امت اور قوم ہے جس کو اتنی بڑی کتاب ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جس کے پاس یہ کتاب موجود ہو اور کتاب کا علم بھی موجود ہو اور وہ اس کے مقابلے میں کسی اور چیز کو نعمت سنے سمجھے تو یہ قرآن کی ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر یہ کتابیں موجود ہیں، لیکن جب تک ہم اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، اس کی حلال کی چیزوں کو حلال نہیں سمجھتے، اور جو چیزیں اس نے حرام ٹھہرائی ہیں ان کو حرام نہیں سمجھتے، ہم کامل مومن نہیں ہوتے۔ ہمارے اندر جو خرابیاں آ چکی ہیں، ہمارے اندر جو بدعات آ چکی ہیں، جتنی بھی خرابات ہیں، ان کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کو چھوڑا، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ بنانا، روزانہ 2-4-6 آیات ترجمے پر کے ساتھ پڑھیں، اور اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ میرا رب مجھ سے کتاب کرا، یہ رب تعالیٰ کا کتاب ہے، اس سے کلام ہے۔ ہم نے اپنی کوشش اور دفاع کے مطابق ایک مرتبہ پھر جیسا پچھلے جمعہ المبارک کو بیان کیا
کہ ہر انگریزی ماہ کے پہلے ہفتے، اب یہ نومبر اسٹارٹ ہوا، کل پہلا ہفتہ ہے، ہر انگریزی ماہ کے پہلے ہفتے کو ہم نے اس کتاب کا درس رکھا۔ اس میں بنیادی چیز ہم نے یہ بھی رکھی ہے جو لوگ ناظرہ نہیں پڑھ سکتے یا نہیں پڑھے ہوئے ان کے لیے ہم کچھ ایسا اہتمام کریں کہ وہ لوگ اس کتاب کو پڑھ سکیں، ناظرہ پڑھ سکیں۔ اور ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی اہتمام کیا ہے کہ ہم اس قرآن کو سورۃ الفاتحہ سے شروع کریں اور اس کا مکمل درس۔ آج ہماری فرقہ بندیوں کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی مرضی کی آیتیں لیتے ہیں، جو آیتیں میرے مطلب کو سپورٹ کرتی ہیں وہ میں نے لیا، جو دوسرے مطلب کو سپورٹ کرتی ہیں وہ آیتیں اس نے، ہم نے کبھی سارا قرآن پڑھے گا۔ تو فرقہ واریت کی بھی اصل وجہ یہ ہے ہم اپنی من چاہی آیات کو لے لیتے ہیں اور جو آیات ہمارے نفس سے خواہشات سے ٹکراتی ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ چیز ہے کہ ہم ایک سرے سے چلیں گے اور پورے قرآن کو کور کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ جو خلا پیدا ہوا ہے اس خلا کو دور کیا جا سکے۔ مغرب کا عشاء مختصر کا پروگرام ہے، آپ احباب کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ اس کے اندر شرکت کریں اور اس اجتماع کے اندر میں نے وہ گزشتہ جمعے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو اس میں حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اللہ نے جو میری ذمہ داری لگائی تھی اس کتاب کی تبلیغ کی، کیا میں نے وہ ذمہ داری پوری کر دی؟ 1.25 کا مجمع تھا، صحابہ کرام نے کہا ہم نے وہ ذمہ داری پوری، آپ نے وہ ذمہ داری پوری کر۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں انگلی اٹھائی اور آسمان کی طرف رخ کیا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کی، استدعا کی، اے اللہ اس بات کا گواہ رہنا یہ لوگ گواہی دے رہے میں نے اپنی ذمہ داری پوری ہے۔ اور میں اس ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں، ہماری بساط اور طاقت میں یہی ہے کہ ہم مجلس کا اہتمام کر لیں، آپ آئیں یا نہ آئیں، کل قیامت کے دن آپ اللہ کی بارگاہ میں عذر پیش نہیں کر سکتے کہ ہم جس علاقے میں رہتے تھے وہاں اس کا اہتمام نہیں۔ اب ہماری بساط کے اندر طاقت کے اندر تھا کہ ہم مجلس کا اہتمام کریں، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کے اندر شرکت کریں۔ میری بات کی سمجھ آئی؟ کل نہ آپ اس دنیا کے اندر مجھ سے گلا کر سکتے ہیں کہ ہمیں کوئی قرآن سکھانے والا نہیں، اور کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا میں نے اتنی بڑی اور عظیم کتاب دی تھی، تم نے دنیا سے علم سیکھے۔ آج کل بچہ انگلش میڈیم میں داخلہ لینا ہو، دوسروں کی زبان میں ہم یہ علم پڑھ رہے ہیں نا، تو تمہارے ہاں یہ سائنسز کے علوم زیادہ اہمیت سے حامل تھے، تم اتنی عظیم بھی نہیں سیکھ سکے کہ میرا قرآن سمجھ سکو، تو وہاں پر آپ کیا عذر پیش کریں؟ کوئی ہے آپ کے پاس معقول ہم جائیں گے، کم از کم اتنا وقت نکالیں جب باقی معاملات سے باقی علوم میں آپ اپنی توانائیاں صرف کریں۔ فارن لینگویج سیکھنے کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں اور آپ ایک عام زبان سیکھنے کے لیے بھی 3 ماہ کا کورس کریں نا تو وہ بندہ 30-40 ہزار سے کم پیسے نہیں دے گا۔ تو خدا را وہ فکر کریں، ان مجالس کے اندر آپ شرکت کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرکت کی توفیق عطا فرمائیں، اس کتاب کے ساتھ ہمارا تعلق بحال کریں۔ آمین۔ اللہ